پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ علماء حقہ سے وابستگی ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ علماء کرام کے پاس بیٹھیں اور جو باتیں انہوں نے سنی ہیں ان کے بارے میں تصدیق کر لیں کہ آیا وہ دین کے مطابق بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ پگڑی، داڑھی اور ویس کوٹ کے ساتھ بہترین شکل لے کر بہت اچھے الفاظ کے ساتھ دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دین کی ایسی تشریحات بیان کر رہے ہوتے ہیں جو شیطانی تو ہو سکتی ہیں مگر اسلامی نہیں۔ ان کی چرب لسانی یا ظاہری شکل و شباہت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے احباب صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ دین ہم تک جو پہنچا ہے اس کی ایک صورت تو کتابت ہے، یعنی لکھا ہوا پہنچا ہے، اور دوسری صورت تعامل ہے۔ جب تک ان دونوں صورتوں کو جوڑیں گے نہیں تب تک دین کی مکمل تشریح آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میری طرف منسوب ایسی باتیں بیان کریں گے جو آپ نے اور آپ کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی، اور آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو دین کو سمجھنے کے لیے سائنسی علوم کی مدد حاصل کر رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ لوگ دین کو سمجھنے کے لیے سائنسی علوم کو معیار قرار دے رہے ہیں، حالانکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور دین محکم ہے، اور یہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ اور علماء کرام کی محنت سے ہم تک محفوظ حالت میں پہنچا ہے۔ قرآن و سنت کے بعد مسائل کی تشریح کے لیے جدید علوم معاون تو ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جدید علوم کی بنیاد پر ان آیات یا احادیث کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کچھ لوگوں نے سائنسی بنیادوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا انکار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معجزات کا انکار کیا۔ اب اگر کوئی شخص سائنس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تصدیق کرتا ہے وہ تو سر آنکھوں پر، مگر جو سائنسی علوم کی بنیاد پر حضور کے معجزات کا انکار کرے وہ گمراہ ہے اور قرآن و سنت کا منکر ہونے کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر قرآن و سنت کی ایسی تشریح بیان کرنا جو مزاج شریعت کے خلاف ہو، جو ماہرین دین کے خلاف ہو، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو، وہ بھی جوتے کی نوک پر ہے۔ احادیث میں ایک مشہور قصہ ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بکری کا گوشت بھیجا۔ حضور تحائف کو قبول فرماتے تھے، خواہ مسلمان دے خواہ کافر دے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تحادوا تحابوا، آپس میں ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آج مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم رشوت تو دیتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے، نیوتا تو دیتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے، صدقہ تو دیتے ہیں، خیرات تو دیتے ہیں، عطیہ تو دیتے ہیں، مگر ہدیہ نہیں دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت قبول فرمایا۔ جب آپ کھانے لگے، ابھی آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا، نگلا نہیں تھا کہ آپ نے وہ تھوک دیا اور صحابہ کو فرمایا ہاتھ روک لو، مجھے اس گوشت نے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ نگل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ جب اس یہودی عورت کو بلوایا گیا تو اس نے تسلیم کیا کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، اور توجیہ بڑی عجیب پیش کی۔ یہود و نصارہ اور ان کے پیروکار آج بھی بعض واقعات و حالات کی ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ نبی ہوئے تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو پھر لوگوں کو آپ سے راحت ہو جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے اس عورت کو قتل کروایا۔ پھر مرض الوفات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بشر کی بہن کو یہ فرمایا کہ خیبر میں ہمیں جو زہر والا گوشت کھلایا گیا تھا اس کے اثرات کی وجہ سے گویا میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جس زہر نے کھانے کے وقت اثر نہیں کیا تھا اس نے اب اثر کیوں کیا؟ کیا آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں
کہ ایک ہی چیز سب لوگوں نے ایک ہی وقت کھائی ہے، لیکن بعض پر فوری اثر ہوا ہے، بعض پر دیر میں اثر ہوا ہے، بعض پر اثر ہی نہیں ہوا، پھر کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ بعض بیماریاں جب بدن قوی ہوتا ہے تو اثر نہیں کرتی، اور جب بدن کمزور ہو جاتا ہے تو وہی بیماریاں دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں؟ کیا اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے پیش نہیں آتے؟ اس میں کون سا بودھ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زہر کھایا نہیں تھا، ابھی چکھا ہی تھا، اور آپ کا بدن اس وقت قوی تھا؟ مرض الوفات کی وجہ سے جب قوا کمزور ہو گئے تو اسی زہر کے اثرات دوبارہ لوٹ آئے۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ یہ بعید ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس پر مزید حاشیہ آرائی کی ہے۔ بخاری شریف میں کتاب المغازی اور کتاب الطب میں، اور اسی طرح مسلم شریف میں کتاب السلام میں ایک حدیث ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرض الوفات میں ہم نے دوائی دینا چاہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ جس طرح بیمار دوائی سے نفرت کرتا ہے، حضور بھی اسی طرح نفرت فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم نے زبردستی دوائی دے دی۔ فلما افاق، جب حضور کو افاقہ ہوا، جب آپ کچھ بہتر ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے مجھے دوائی دی تھی ان کے منہ میں بھی یہ دوائی ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس کے، اس لیے کہ یہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس سے بعد لوگ جو ازلی بدبخت ہیں اور صحابہ کے دشمن ہیں اور صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے ایمان سے بہت دور ہیں، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے نبی پاک کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، لہذا آپ کی وفات اس زہر سے ہوئی تھی، خیبر والے زہر سے نہیں ہوئی تھی۔ گویا حضور کی وفات کا سبب یہودیہ کی زہر نہیں، ام المومنین کا زہر ہے۔ گویا یہ یہودیہ کا دفاع کر رہے ہیں، ام المومنین کا نہیں۔ حالانکہ اسی حدیث میں صاف الفاظ ہیں فلما افاقا۔ کیا زہر سے افاقہ ہوتا ہے؟ کیا زہر سے انسان تندرست ہو جاتا ہے؟ اور اگر یہ زہر ہی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے والے تمام افراد کو وہ دوائی پلوائی، تو کیا اس دوائی یا زہر سے ان پینے والوں کو بھی کوئی نقصان ہوا تھا؟ حالانکہ اصل بات یہ ہے وہ دوائی چونکہ کڑوی تھی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے کے بعد افاقہ محسوس کیا اور اس کی کڑواہٹ کا تذکرہ فرمایا تو دینے والوں نے کہا نہیں جی یہ تو کڑوی نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب کو دو تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کڑوی ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم شب و روز دیکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جو دین کی اس طرح کی تشریحات کرتے ہیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہیں، یا جن تشریحات کی بنیاد پر اصحاب محمد پر حرف آتا ہے، یا جن تشریحات کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، ایسی تشریحات کرنا، اسے سننا اور اسے ماننا سب گمراہی ہے۔ اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی